پاکستان نیوی کا زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ LY-80N میزائل نے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ پاک بحریہ کی بحیرہ عرب میں بڑی عسکری مشق کے دوران میزائل تجربہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق مشق کے دوران روایتی اور بغیر پائلٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ کا مشق کا مشاہدہ۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ عراق کی JF-17 تھنڈر سپر مشاق طیاروں میں دلچسپی کا اظہار۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا عراق کا دورہ۔ عراقی ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش۔ عراقی فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات۔ دو طرفہ فضائی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف کا عراقی فضائیہ کی ٹریننگ میں تعاون کے عزم کا اعادہ۔ عراقی ایئر چیف کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور ٹیکنالوجی کی تعریف۔ علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاک امریکہ 13ویں مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گمبٹ کا آغاز۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور امریکہ کی افواج کے پیشہ ور دستے مشقوں میں شامل۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات کے اشتراک کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم اور باہمی تعاون کو بڑھانا ہے۔ افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے حکام کی شرکت۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشق 2 ہفتے جاری رہے گی۔ پاکستان پرتشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کا حامی نہیں۔ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر جنگ اور بے امنی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایران میں رجیم چینج کے بعد فتوان ہندوستان کو وسیع پناہ گاہ اور ہتھیار میسر آ سکتے ہیں۔ عالمی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ میں پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا اعتراف۔ جریدے کے مطابق امریکہ کو ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ رکھنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ پاکستان سمیت خطے کے اکثر ممالک ایران کے خلاف امریکی کارروائی کے حق میں نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری ہوئی ہے۔ پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران کا سفر نہ کریں۔ دفتر خارجہ نے ایران سے متعلق سختی ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں۔ پاکستانی شہری سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہیں۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانے نے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ تہران، زادان اور مشہد میں ہنگامی رابطہ نمبرز جاری۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں کہ پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران کا سفر نہ کریں۔ انٹرنیٹ کی بندش سے رابطوں میں مشکلات ہیں۔ پاکستانی سکولز کے ایران آنے والے 40 بچے کل واپس پاکستان جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح۔ مسائل کا مکمل ادراک، پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں سے گفتگو۔ ملاقات میں عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس سے متعلق امور پر غور۔ وزیر اعظم نے عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح بنائیں۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ عوامی نمائندوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ عوامی مسائل حل کرنے پر صوبائی حکومت کی توجہ نہیں ہے۔ ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے تو واضح ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ان کی کارکردگی پوچھی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ میں مولانا فضل الرحیم اشرفی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آمد اور میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ہمارے علماء کرام محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے۔ سہیل آفریدی سے پوچھا جائے انہوں نے اپنے افسران کی حفاظت کے لیے کیا کیا۔ وزیر اعلیٰ KP گاڑیاں لینے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحیم کے ساتھ عقیدت کا تعلق تھا، انہوں نے جامعہ اشرفیہ کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ مولانا فضل الرحیم کے ساتھ روحانی نسبت تھی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ مولانا فضل الرحیم کی دینی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ بزدل خارجی دہشت گردوں کا جنوبی وزیرستان میں حملہ، مولانا حافظ سلطان محمد شہید۔
عالم دین کو بیٹی سمیت نشانہ بنانے والے خارجی دہشت گردوں کا اصل چہرہ بے نقاب، مولانا حافظ سلطان محمد کو وانا میں IED دھماکے سے نشانہ بنایا گیا۔ پنجاب میں شدید سردی کی لہر، اسکولوں اور کالجوں میں چھٹیاں 19 جنوری تک بڑھا دی گئیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، چھٹیوں میں توسیع کے لیے سوشل میڈیا پر پول بھی کرایا گیا۔ 87% صارفین نے چھٹیاں بڑھانے کے حق میں رائے دی۔ اسلام آباد میں پانی کی کمی کے سدباب کے لیے پلان پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درآمد کا فیصلہ، CDA اور پنجاب حکومت کے اشتراک سے جڑواں شہروں میں ڈیمز بنائے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پانی کی قلت پر اہم اجلاس، پانی کی فراہمی بڑھانے کے لیے شارٹ اینڈ لانگ ٹرم اقدامات کا جائزہ۔ اسلام آباد میں پانی فراہمی کے موجودہ نظام کی خامیوں کو دور کرنے کی تجاویز پر غور، واٹر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں خامیوں کی نشاندہی اور ترسیل کے لیے مؤثر نظام کی ضرورت پر زور۔ وابڈا اور CDA نے مختلف آپشنز، فیزیبلٹی رپورٹس اور متوقع ٹائم لائنز پیش کی۔ ملک کی برآمدات بڑھانے اور بلیو اکانومی کے فروغ کا مشن، وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے کرنگی فشریز ہاربر پر $80 ملین کے سی فوڈ پروسیسنگ زون کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کرنگی فشریز ہاربر پر جدید کولڈ سٹوریج اور پروسیسنگ یونٹس قائم ہوں گے۔ یونٹ کے لیے عالمی معیار کی پیکیجنگ اور لیبلنگ سہولیات دستیاب ہوں گی۔ زراعت کی ترقی کے لیے جدید آبپاشی نظام ناگزیر، سکھر بیراج سندھ کی زرعی معیشت کی شہرگ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سکھر بیراج کے 27 دروازے تبدیل کرنے کا حکم۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ آبپاشی منصوبوں میں معیار، رفتار اور شفافیت پر سمجھوتہ برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کلری بگھار فیڈر کی لائننگ کے کام کا بھی جائزہ۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کی جاری آبپاشی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ۔ پنجاب حکومت کا پرائیویٹ سیکٹر سے 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ کہتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو 3500 روپے من کے حساب سے ادائیگی کی جائے گی۔ حکومت نے گندم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے 2026 کی گندم پالیسی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسانوں کے لیے ہنگامی اقدامات کیے، گندم کے بوائی میں بیج اور کھاد پر سبسڈی دی گئی۔ PTI نے ہماری بات کو سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو عہدے کے مطابق پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، شدت پسندی اور نامناسب الفاظ سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔